اس ویڈیو میں 27ویں آئینی ترمیم کے متعلق گفتگو کریں گے کہ اس کو کیسے ایک بڑا دھچکا لگ چکا ہے اور حکومتی اراکین اپنی جانیں بچانے میں کیوں مصروف ہیں اور وہ تتر بتر ہوئے ہیں اور کیوں اس چیز کا شکار ہو چکے ہیں۔ اتنا کانفیڈنٹ کہ ہم اس کو پیش کر کے رہیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان فیصل وارڈا کی جانب سے یہ گفتگو کی گئی کہ ہم 27ویں کے بعد 28ویں ترمیم لائیں گے، لیکن 27ویں کے اوپر جو احتجاج ملک پاکستان کے اندر ریکارڈ کروایا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یا عوام پاکستان کی جانب سے، اس پر جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم مکمل طور پر مشکوک ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ حکومت کے پاس کتنے نمبرز ہیں، قومی اسمبلی میں کتنے نمبرز کی سینٹ میں کمی ہے، اور وہ حکومتی اراکین کے جو حکومت کے ساتھ کھڑے تھے وہ اس وقت کہاں پر غائب ہو چکے ہیں، اور حکومت نمبر گیم کیسے پورا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے لیکن وہ نمبر پورے نہیں ہو رہے، اور اپوزیشن نے کس طرح مقتدرہ کو ایک ٹف ٹائم دینے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ناظرین کرام، حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کو جو رد و بدل تھا وہ مکمل کر لیا گیا، اور حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مذاکرات تھے وہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور مسودہ جو ہے وہ دوبارہ اس کو ری پرنٹ کر کے اس کو اس وقت قومی اسمبلی میں پیش کیا جا رہا ہے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ سینٹ میں سب سے پہلے اس کی منظوری لی جائے گی اور سینٹ کے بعد یہ قومی اسمبلی یعنی نیشنل اسمبلی میں جائے گا، لیکن سینٹ میں ایک مسئلہ ہو گیا۔ سینٹ میں مسئلہ یہ ہوا کہ حکومت کے پاس سینٹ میں اس وقت 60 ووٹس موجود ہیں، جس میں عرفان صدیقی صاحب بیمار ہو چکے ہیں اور وہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور ان کی ووٹ حکومت کے کھاتے میں گننے نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس وقت سینٹ میں موجود نہیں ہیں، اور یہ حکومت کو ایک بڑا دھچکا مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایم الولی خان کی اگر 3 ووٹیں شامل کر دی جائیں تو 60 اور 3 63 بن جاتی ہیں، اور 63 میں مزید ایک ووٹ کی پھر بھی حکومت کو ضرورت ہے اس 27ویں آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے، لیکن وہ ایک ووٹ اب دیکھیں کون سے اپوزیشن کے کھاتے میں آتی ہے۔ اور اس وقت میری اطلاعات کے مطابق 2 اپوزیشن کے سینیٹرز مکمل طور پر غائب ہیں، اور یہ وہی سینیٹر تھے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی ناظرین غائب تھے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں۔ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں نہ ہونا، یہ کافی چیم گوئیاں اس میں کی جا رہی ہیں، کافی رومرز ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے لے گئی ہے، شاید حکومت کے ساتھ مل چکے ہیں اور اس وقت نمودار ہوں گے کہ جب کوئی ڈیل وغیرہ بن جائے گی ان کی، لیکن برکف دیکھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کے کس اراکین میں سے کس کارکن کے رکن کے کھاتے میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ حکومت کی ایک نمبر کو پورا کرے گا اور 64 فگر پورا ہوں گے اور حکومت سینٹ سے اس کو پاس کروائے گی۔ ناظرین کرام، اس وقت اپوزیشن کی کوشش ہے کہ وہ سینٹ سے اس ترمیم کو پاس نہ ہونے دے۔ اس کے حوالے سے مسٹر ظفر علی صاحب نے بھی، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹ میں ہم احتجاج کریں اور اس ترمیم کو کسی صورت منظور نہ ہونے دے۔ کراچی سے جوگ تر چوک قومی اسمبلی کے رہنماؤں کا، قومی اسمبلی کے ممبران کا جو ہے وہ آمد و رفت شروع ہو چکی ہے اسلام آباد کی جانب، اور کراچی سے اسلام آباد کی جانب جو ہے وہ قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین، چیف جسٹس کو ایک خط روانہ کیا گیا۔ وہ خط کس کی جانب روانہ کیا گیا، میں پورا خط پڑھوں گا۔ وہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو خط لکھا، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججز اور سینئر وکلاء نے اس خط سے اتفاق کیا ہے۔ وہ خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محترم چیف جسٹس صاحب، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ خط آپ کو خیریت سے ملے گا، لیکن نہایت افسوس اور گہرے دکھ کے ساتھ ہم یہ خط ایسے غیر معمولی حالات میں لکھ رہے ہیں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی تاریخ کی سب سے بڑے خطرے کا سامنا ہے۔ ایسا خطرہ جو 1956 میں اس کے قیام کے بعد کبھی پیدا نہ ہوا، یعنی جب 1956 میں سپریم کورٹ بنی اس کے بعد سے ابھی تک اتنا بڑا خطرہ نہیں پیش آیا جو خطرہ ابھی سپریم کورٹ کو پیش آیا جا رہا ہے۔ اس خط میں لکھتے ہیں صدیقی صاحب کہ ہم بلا خوف تردید یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی سول یا فوجی حکومت نے کبھی سپریم کورٹ کو ایک ماتحت عدالت میں تبدیل کرنے یا اس کے آئینی دائرہ اختیار کو مستقل طور پر ختم کرنے کی ایسی کوشش نہیں کی۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ اگر آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ترمیم سپریم کورٹ آف پاکستان کے قیام کے بعد سے اس کے ڈھانچے میں سب سے بڑی اور بنیادی تبدیلی ہے،
تو ہم انتہائی احترام اور اعتماد کے ساتھ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ فوری طور پر فل کورٹ میٹنگ طلب کی جائے. اس میٹنگ میں اس ترمیم پر غور کیا جائے اور وفاقی حکومت کو سپریم کورٹ کی طرف سے باضابطہ رائے، تجاویز اور رد عمل دیا جائے. یہ مختلف جو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز ہیں، جو ہائی کورٹ کے وکلاء ہیں، انہوں نے مل کے اتفاق کے ساتھ ایک خط لکھا جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو، اور چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں یہ خط پیش کیا گیا کہ حضور 1956 کے جب پاکستان کے اندر سپریم کورٹ معرض وجود میں آئی، اس سے لے کر ابھی تک سپریم کورٹ کو اس سے بڑا خطرہ اور دھچکا نہیں ملا جو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد مل رہا ہے. تو خدا را آپ خود نوٹس لیں، آپ خود اس حوالے سے ایکشن لیں اور اس 27ویں آئینی ترمیم کے رستے میں رکاوٹ ڈالیں، روکیں اس کو. کہیں ایسا نہ ہو کہ سپریم کورٹ کے پاس جو اختیارات ہیں، سپریم کورٹ کے پاس جو قانون کے مطابق جو اس کو ایک طاقت ملی ہوئی ہے اور جو انصاف کرنے کا ایک پیمانہ اس کے پاس ہے، وہ کہیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے. یہ خط ہے اور اس خط میں لکھتے ہیں ہم یہ بات واضح کہنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو آئینی اختیار حاصل ہے ویسے کسی مجوزہ آئینی ترمیم پر اپنی رائے دے جو سپریم کورٹ کے بنیادی ڈھانچے، کردار اور انصاف کی فراہمی کے آئینی فریضے کو متاثر کرتی ہو. لہٰذا ہم ایک بار پھر احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ یہ فل کورٹ میٹنگ فوری طور پر کسی تاخیر کے بغیر طلب کی جائے، کیونکہ یہ مجوزہ ترمیم 11 نومبر 2025 یا اس کے بعد کسی بھی دن پارلیمنٹ سے منظور کی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ 11 سے پہلے سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحب یحییٰ افریدی صاحب آپ اس کے اوپر ایکشن لیں اور اپنے کامنٹس لکھیں اس سے پہلے کہ 11 سپتمبر کے بعد اس 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کر لیا جائے. اگر آپ ہماری اس فوری درخواست کو غیر جانبداری یا قانون سازی میں عدم مداخلت کے نام پر مسترد کرتے ہیں تو ہم کم از کم یہ توقع رکھیں گے کہ آپ تحریری طور پر اس بات کا اعتراف کر لیں کہ اب پاکستان کے آخری چیف جسٹس آپ ہوں گے. یہ بڑی کھل کے اس خط میں بات کی گئی وکلاء صاحبان کی جانب سے کہ اگر آپ اس خط کو غیر جانبداری یا قانون سازی کے میں عدم مداخلت کا نام اس کو دیتے ہیں تو پھر یہ آپ ہمیں بات لکھ کر دیں کہ آپ پاکستان کے آخری چیف جسٹس ہوں گے، اس کے بعد کوئی چیف جسٹس نہیں آئے گا. اور انہوں نے کہا اور آپ اس میں یہ بھی لکھ کر دیں کہ آپ آمادہ ہو چکے ہیں کہ میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا آخری چیف جسٹس ہوں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اعلیٰ ترین ادارے کے طور پر خاتمے کو تسلیم کر چکے ہیں. آپ یہ بھی لکھ کر دیں. اس اعتراف کے بعد کم از کم ہمیں آپ سے یہ توقع نہیں رہے گی کہ آپ سپریم کورٹ کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ کھلے الفاظ میں احتجاج ریکارڈ کروایا گیا اور عرض کیا گیا اور کہا گیا، منت ترلے کیے گئے اور احتجاج ریکارڈ کروایا گیا کہ چیف جسٹس صاحب آپ خدا را اس معاملے پر بولیں. چیف جسٹس صاحب آپ اس سے متفق ہوں گے کہ یہ معاملہ عوامی اہمیت کے انتہائی بلند ترین درجے کا ہے، اس لیے شفافیت کے تقاضے کے تحت اس خط کی ایک کاپی میڈیا کے سامنے جاری کرنا مناسب ہے. اس معاملے کی فوری نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خط آپ کے سیکرٹری محمد یاسین کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیجا جا چکا ہے اور جلد ہی کوریئر کے ذریعے باضابطہ طور پر بھی پہنچا دیا جائے گا. یہ کہنا تھا ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کا، جنہوں نے چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی کو خط لکھا اور اس خط میں 27ویں آئینی ترمیم کے رستے کو روکنے کی بات کی گئی اور مطالبہ کیا گیا. ناظرین کرام، فیصل وارڈا کا بیان آیا اس 27ویں آئینی ترمیم کے متعلق آج، اور انہوں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کی مٹھائیں کھائیں اور 28ویں آئینی ترمیم کے لیے تیار ہو جائیں. یہ کہنا تھا فیصل وارڈا صاحب کا. بیرسٹر ظفر علی صاحب نے کہا کہ آئین میں کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے، کوئی بھی خود کو ماورائے آئین نہیں کہہ سکتا. کوئی شخصیت، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، یہ بنیادی طور پہ آئین کی شکنی ہے، آئین شکنی ہے اور اس پر جتنا احتجاج ریکارڈ کروایا جائے کم ہے. اس کے علاوہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں، ان کا کہنا تھا کہ قوم کا مسئلہ تعلیم ہے، ترمیم نہیں، ہمیں ترمیم میں پھنسا دیا گیا. اور انہوں نے اس 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کی اور سخت قسم کا اس کے حوالے سے انہوں نے اپنا سٹانس دیا. ناظرین کرام، اس وقت دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت آسانی سے اس ترمیم کو منظور کروا لے گی یا نہیں. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور دیکھتے رہیے گا اور یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں اور کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد ضرور لکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ 27ویں آئینی ترمیم کا مستقبل کیا ہونے والا ہے اور پاکستان میں اپوزیشن جماعتیں جو دم دم مس قلندر کرنے والی ہیں اور ابھی بھی بیٹھک جاری ہے اپوزیشن جماعتوں کی، وہ کیا لائے عمل پیش کرتی ہیں، اس متعلق جانیں گے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اجازت دیں. خدا نگہبان.